آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے آغاز کریں گے اور یہیں سے پارہ نمبر 2 کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر اینڈ جو ہوا تھا پچھلا 1 نمبر پارہ، اس میں تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی رکوع جو ہے وہ تحویل قبلہ کے اوپر آئے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو معزول کر کے نئی امت مسلمہ یعنی بنو اسماعیل کو اٹھانا تھا اور ان کے ذریعے باقی لوگوں تک جو دعوت پہنچنی تھی، تو اس کے سمبل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دیا۔ یروشلم جو کئی صدیوں سے سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ تھا، اس کو چینج کر کے دوبارہ سے قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ کو۔ ایک متھ جو پبلک کے اندر مشہور ہے، ہم عموماً یروشلم کے لیے، جسے ہم ایلیا بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی بن گئی، قبلہ اول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ٹرمنالوجی ہے۔ اصل میں وہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر یعنی فائنل جو قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور اس کے ثبوت کے اندر جو سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے، پارہ نمبر 3 کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے، بلکہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا انسانیت کے لیے وہ یہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کا پہلا صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ وضع کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو شہر بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ دونوں ہی ایک شہر کی پروننسیشنز ہیں، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بامبے اور ممبئی، وہاں پہ بھی میم اور با کا فرق ہے، ایک ہی شہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہے جو شہر بکہ یعنی مکہ کے اندر ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بیت کا، اس گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں بھی استطاعت ہو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں جی۔ تو یہ حج کی فرضیت اس حوالے سے قرآن میں بھی آئی ہے، اسی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کے کانٹیکسٹ میں۔ تو جب یہ ذکر ہوا کہ یہ پہلا گھر ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اسے تعمیر کیا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں جو گم ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ جو قبلہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تک حرمین میں جب پہلے تھے، مکے میں ہجرت سے پہلے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بل اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جو 70 انبیاء کا مصلی ہے یہ والا، جو حتیم کے اپوزٹ سائڈ پہ، اگر آپ پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ آئے گا، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اس کارنر پہ حجر اسود ہے، اور یہ جو ہے حتیم والی جگہ ہے۔ یعنی پاکستان سے اگر آپ ایریل ویو دیکھ سکیں نا سامنے تو آپ کو یہ ساری جگہ نظر آئیں گی۔ تو یہاں پہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، جو کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک، جو ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کے دوران یہاں پہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ والی جو دیوار ہے، اگر اس طرف کوئی بندہ کھڑا ہونا تو اس کا رخ اس قبلے کی طرف تو ہوتا ہی ہے۔ جو بیت المقدس ہے وہ اس دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، دونوں قبلوں کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام کو پھر بعد میں حکم دیا گیا، حضرت عمر کا بھی مشورہ تھا، اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ تھی, اگر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جائے تو بیت المقدس تو رائٹ سائڈ پہ رہ جاتا ہے. تو یہ بھی قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم کا بھی قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ خانہ کعبہ تھا, اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے انہی کی اولاد میں اسے یروشلم کیا گیا, اور پھر یروشلم سے دوبارہ قبلہ اول بنا دیا گیا اسے. تو یروشلم جو ہے قبلہ اوسط ہے, درمیانی قبلہ, کیونکہ اگر مقام ابراہیم یہ ہے تو مقام ابراہیم اگر یہاں پہ ہوتا پھر تو میں مان جاتا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کرتے تھے. جب مقام ابراہیم ہے ہی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جب صرف اسی قبلے کی طرف منہ ہو سکتا ہے, تو ابراہیمی قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے. اور قرآن میں اس کا اشارتاً آگے ذکر بھی آئے گا کہ یہ اہل کتاب کو یہ پتہ ہے کہ اصل ابراہیمی قبلہ یہی ہے. اور اب آپ دیکھو گے جب یہ قبلہ چینج ہوگا نا تو یہ پھر تمہیں جو ہے تنگ کرنا شروع کریں گے. بڑے پیارے الفاظ ہیں, اور خصوصاً جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی حکمت کے پھول ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے کام کرتے جانا ہے. جو بھونکنے والے لوگ ہیں نا ان کے منہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں جتنا سمجھا دیا, ان کے منہ تو بند نہیں ہو سکتے, اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گونگا کر دے, باقی یہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو ٹینشن نہ لی جائے, یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جائے گا. اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ زبردست کہ جس میں مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ وہ جو پنجابی چسی محاورہ بولنے ہیں نا کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے, تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ ہلیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہل رہی کیوں ہے, جب ہلنا چھوڑ دیں گے آٹا نہیں گوندا جائے گا, پھر کہیں گے جی آٹا گوند, تو کس طرف جائیں؟ تو انسان پھنس جاتا ہے. تو اس میں اشارہ یہ بھی آئے گا کہ ابراہیمی قبلہ یہی تھا, ہم نے دوبارہ کر دیا قیامت تک کے لیے. بیچ میں ہم نے کچھ پیریڈ کیا تھا اور اس کی حکمت بھی یہ بتائی کہ جب آپ علیہ السلام, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ وہاں پہ یہودی تھے, اتنی بڑی ٹکر لینا ممکن نہیں تھا. تو فی الوقت ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, 17 مہینے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کم از کم عام جو یہودی سادہ لوگ ہیں نا ان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کوئی نئے ہی اس نے قبلہ کھڑا کر دیا. پھر 17 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی کنسنسس ڈیولپ ہو. 17 مہینے کے بعد پھر تو کوئی یہ بہانہ نہیں نہ کر سکتا کہ یہ موسیٰ سے علیحدہ کو دین لے آیا ہے. بھئی جب تک 17 مہینے تک اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو تم نے کوئی اس پیغمبر کو مان لیا ہے جو اب مان لینا ہے. اور دوسرا, آپس میں جب یہودی ملتے تھے نا چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ یہ تو کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں, اگر ابراہیمی ہوتا تو ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا, یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نماز نہ پڑھتا. دیکھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے تھے. اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ کامن ٹرمز پہ بات کرتے تھے کہ باقی دیکھو نا قبلہ تو پھر ساڈا ہی ہے نا جی, جیسے سانو مولوی کہتے ہیں نمازاں تے پھر ساڈی مسجد وچ پڑھ دو جی, جناب تہاڈی مسجد وچ پڑھاں گے, مسجداں تے اللہ دیاں نے. اچھا, اور اندر یہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہے, اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ وہ ہونا چاہیے تھا. اس کا ذکر بھی پھر اشارتاً یہاں پہ آئے گا کہ یہ اہل کتاب جانتے ہیں, اور اگر یہ ہم قبلہ نہ چینج کرتے تو انہوں نے دوسرا بہانہ بنا لینا تھا. تو بیک وقت ایک بہانے کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, دوسرے کو نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ کو جو بار بار ہم سمجھاتے ہیں نا کہ کسی حد تک ہی کسی کے وسوسے سیٹل کیے جا سکتے ہیں. آپ قرآن سے آیات احادیث ہی دکھا سکتے ہیں, بس اب آپ کہیں کہ ہر نٹی گریٹی کا ایک ایک بال کی کھال اتار کے جواب دیا جائے تو یہ نہیں دیا جا سکتا. خاص حد تک ہی لوگوں کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس سے کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں, لائی لگ لوگ, وہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. بیٹھے بٹھائے انہوں نے کیا ہویا, چنگے پلے ساڈے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا تو اللہ کے بندوں جو تم چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ابراہیمی ہے تو اس قبلے کی طرف, اب اس قبلے کی طرف اگر ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی وینم دیے نا جی, شہنشاہی جو اللہ کی ہے وہ والا جواب. قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی فرماؤ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں.
اللہ کی مرضی جس طرح منہ کروائے کسی کو، تمہارا کیا لینا دینا؟ چاہے یورشلم ہو چاہے وہ بیت اللہ ہو، دونوں اللہ کے ہیں۔ اچھا، اور واقعی وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ مسجد قبلتین ابھی بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور مدینہ شریف میں وہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ان میں ایک مسجد قبلتین ہے۔ مدینہ شریف میں یہ حال ہے کہ ایگزیکٹ 180 ڈگری ہے، یعنی اگر قبلہ شریف اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے، 180 ڈگری۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرم مکہ میں جو مزاب رحمت ہے نا، آپ کو پتا جو حتیم میں گرتا ہے، خانہ کعبہ کا جو چھت سے بارش کا پانی جس پر نالے سے گرتا ہے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں۔ خیر لوگوں نے بڑے عقیدے اس سے وابستہ کیے، وہ سونے کا بنا ہے، کہتے ہیں ادھر تھلے جو نہ حلو جنتی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبے کی چھت سے، تو وہ حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اب یہی کہتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اس کے پیغمبروں کے ماننے کو انہوں نے کعبے کی خدمت کے ایکویلنٹ سمجھ لیا ہوا ہے، اصل دین تو وہ ہے۔ اچھا، وہ مزاب رحمت ہے نا، جو مزاب رحمت کا رخ جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے، تو وہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اصل قبلہ وہ ہے۔ تو وہ مدینہ شریف کی طرف اگر روح ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مستجاب جو مسلح، یہ دیوار جو ہے یہ 70 انبیاء کا مسلح ہے، تو وہ اس مسلح کا پریکٹیکل رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، لہذا یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اور بیت المقدس بھی اس طرف ہے، پہلے مدینہ آئے گا، بیت المقدس تو اس کے آگے آئے گا، تو لہذا اگر مدینہ یہاں پہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبہ اس طرف ہوگا اور بیت المقدس اس طرف، بالکل 180 ڈگری۔ تو وہ مسجد قبلتین جو ہے نا مدینہ شریف میں، اس میں انہوں نے 2 محراب بنائے ہوئے ہیں۔ جو فزیکل محراب جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ تو زمین کے اوپر ہے، اور بالکل اس کی اپوزٹ دیوار میں انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر نا ہلکا سا محراب کا نشان بنایا کہ پہلے قبلہ یہاں پہ ہوتا تھا، کہ وہیں پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں تحویل قبلہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جس طرح مرضی منہ کروائے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ اب آپ انداز محبوبیت دیکھیے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور کس لیے چہرہ اٹھا رہے تھے؟ کہ تاکہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور یہ قبلہ واپس ابراہیمی قبلہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کو اسی طرف جو آپ کی خواہش ہے، ان قریب پھیر دیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس ابھی پھیر لیجئے اپنا چہرہ اسی پسندیدہ قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف جو آپ کی خواہش ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ اچھا، یہ خانہ کعبے کا ذکر نہیں ہے، مسجد حرام کا ہے، وہ پوری مسجد قبلہ ہے۔ مسجد کے اندر جو کھڑا ہوگا نا اس کے لیے قبلہ وہ چوکور عمارت ہے، لیکن جو مسجد کے باہر ہے نا اس نے صرف مسجد کی طرف منہ کرنا ہے، تو اس کا قبلہ ہو گیا مسجد حرام۔ ورنہ وہ قبلہ تو وہ ایک 55 فٹ کی ایک عمارت ہی ہے نا، چھوٹی سی، لیکن مسجد حرام کو کہا گیا وہ پوری مسجد۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ وہی بات جو میں نے تمہید میں بتائی تھی۔ اور بے شک جو اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حق بات یہی ہے کہ قبلہ اصل میں ابراہیمی یہی ہے جو اب تمہارا ہم نے کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو ان کے کرتوتوں سے کوئی غفلت نہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ چیما گوئیاں اندر کرتے ہیں کہ اگر یہ ابراہیمی تھا تو قبلہ ہمارا کیوں لے رہا ہے۔ ان کو اندر سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ حق بات یہی ہے، جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ اندر بخاری مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ پھر آپ کو علماء آپ کے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اچھا، لہذا یہ بھی بات پتہ چلی اس سے کہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، ویسے تو اجماع امت سے بھی ہمیں پتہ ہے، یہ قرآن کے اندر بھی مسئلہ آ گیا۔
اور یہ 3 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی آگے چل کے کہ جب کبھی کہیں نماز کے لیے کھڑے ہو مسجد الحرام. اور یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے. میں کہتا ہوں 2 مسلمانوں کے یونٹی کے سمبل ہیں. نمبر 1 عربی زبان, اسی میں حکمت ہے کہ عربی میں نماز پڑھی جائے. نماز کے بعد آپ جو مرضی کریں, دعائیں جس مرضی, لیکن نماز یونٹی. تاکہ اگر ایک چائنی پڑھ رہا ہے نا سورۃ الفاتحہ, تو وہ عربی میں پڑھ رہا ہو تو پیچھے جو پاکستانی کھڑا ہے اس کو چائنی نہیں آتی, لیکن جو وہ پڑھ رہا ہے دونوں ایک پیج کے اوپر ہے. اور دوسرا مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل قبلہ ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کہیں نماز پڑھنے لگیں تو وہاں پہ بھی مختلف رائے ہوگی, کوئی صاف اس طرح بچھا دے گا, کوئی اس طرح بچھا دے گا. آپ کبھی یہ لڑائی ہوئی ہے؟ سیدھی بات ہوتی ہے قبلہ کہڑے پاس ہے اس پاس, کبھی یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. ورنہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کوئی بلڈنگ بنائیں, کوئی مسجد بنائیں, کوئی پلاٹ لیں, تو ہر دفعہ یہ جھگڑا, ایک بندہ کہ نہیں یار ادھروں سورج ایتھوں پہ نکل رہا ہے نا, ایتھے دھوپ صحیح ہوندی سردیاں, ایتھے گرمی دھوپ پیندی ہے, تسی انج کر لو انج کر لو. وہ آپ لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ دھوپ سورج جدھر سے مرضی نکل رہا ہے, جدھر مرضی جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مسجد ایسے ہی بنے گی. ورنہ تو اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا. بڑھے نے کہنا سی جی اسی تے سیکا لینا ہوتا دھوپ دا, تو تسی جناب قبلہ اس پاسے کر لو, کیونکہ زور اثر وچ جدوں اونج کرو گے تو وہ ادھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے لیے اب آزمائش بنتی ہے نا, عصر کی نماز میں سورج نیچے ہوتا ہے, عموماً بلڈنگ اس طرف ہوتی ہے, تو جو لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں نا, ان کے لیے دھوپ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی. زور میں تو ہوتی ہے, عصر میں نہیں. لیکن جو شام کی سائڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں دوسری طرف, ادھر ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کی کمر کی طرف سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے لیے مشرق میں قبلہ ہے, ہمارے لیے مغرب میں قبلہ ہے. تو یہ جھگڑے ہی بنے رہنے تھے, تو اللہ نے جھگڑے ہی ختم کر دیا. مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے. اس لیے ہم نے جو نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا نا, اس میں جب میں نے کہا نا قبلہ رخ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے یہ آیت بھی ڈسپلے کروائی تھی کہ یہ قرآن کے اندر آیا سورۃ البقرہ میں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, اوئے ہوئے, اگر تم اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں لے آؤ, ہر طرح کی دلیلیں, ما تبعوا قبلتک, وہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی تب بھی پیروی نہیں کریں گے. حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے, کیونکہ سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتے ہیں, جو بندہ جاگا ہوا ہے اور کونا بن کے لیٹا ہے آنکھیں بند کر کے, اس کو نہیں آپ جگا سکتے. اہل کتاب کو تو پتہ تھا کہ یہ قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے دلائل بھی رکھ دو. یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ مولوی کے سامنے پوری بخاری مسلم بھی رکھ دیں, رفع دین اسے پھر بھی نہیں شروع کرنا. تسی کہہ دو کیوں نہیں کر رہا, تو آپ اللہ سے بھی پوچھیں گے کیوں نہیں مان رہے اہل کتاب, ان کو تو پتہ تھا. وما انت بتابع قبلتہم, اور تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. اس میں مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن کو بات سمجھ آ گئی ہے نا, ان کو بھی آپ جو مرضی کر دیں وہ ہٹتے نہیں ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ اتنے بابے یہ کر کے وہ کہ جناب چھڑا جا منڈا اتنے اعتماد نال کیوں بولتا ہے؟ بھائی اس لیے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے, جس کے استری سے ہاتھ جلے ہوئے ہیں, اس کو آپ بے شک جتنی مرضی کرامتیں کر کے بتائیں گے استری ٹھنڈی ہوتی ہے ساکٹ میں لگا کے, وہ تو نہیں مانے گا. ہم نے تو قرآن و سنت خود پڑھ کے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے دین غلط دیا ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے, یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ کانفیڈنٹ ہے نا اپنی جہالت پہ, تو اے ایمان والو تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. تمہیں یہ بات اللہ نے جب نازل کر دی ہے, تم بھی اب ان کی بات نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے تم علمی کتابی ہو, تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ وحی میں نازل ہو گیا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, اور بعض کی قبلے کو ماننے والے نہیں ہوتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے نبی بالفرض اگر آپ نے بھی ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں, بفرض محال, اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو اے نبی آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. اچھا, یہ واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے وہ ترجمے ہی بدل دیتے ہیں. یہ آیات کافی دفعہ قرآن میں, اے سننے والے, وہ کہتے ہیں مخاطب تمہیں کیا جا رہا ہے, رسول اللہ کے لیے ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی. ہاں, حالانکہ رسول اللہ کے لیے کریں بھی اور آپ لفظ یہ بول دیں بفرض محال, تو گستاخی کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کہ بالفرض اگر آپ نے بھی کیا, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ,
ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی سمت مقرر کی تھی کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یروشلم بنی اسرائیل کے لیے کیا، اب اس امت کے لیے خانہ کعبہ کر دیا. لیکن اصل اس کی روح یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے دیکھنے کے کس طرف ہو رہے ہیں. اصل روح یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھتا ہے. فاستبقوا الخیرات، کون بڑھتا ہے نیکیوں میں. یعنی اب اس چکر میں نہ رہو کہ قبلہ کون سا تھا. قبلہ تو اب پتہ چل گیا، آپ نیکیاں کرو، بال کی کھال نہ اتارو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت والے دن تمہیں اللہ جمع کر دے گا، جمیعا اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر رپیٹ ہوگی بات. آپ جب مکے سے باہر کسی بھی جگہ پر ہو تو آپ نے اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. سر کتنا قبلے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، پھر دیکھیں تاکید. تم جہاں کہیں بھی ہو مکے کی سرزمین سے باہر تو تم نے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں پر بھی تم ہو تم اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کر. میں لگا کوئی 8-10 دفعہ مختلف انداز میں ریپیٹ ہو چکا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ اس لیے ہم نے قبلہ مقرر کیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے. کیا حجت؟ جو اندر یہ باتیں کرتے تھے کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، یہ ہمارے طرف کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتے تو اللہ نے فرمایا یہ جو ان کی چھپی ہوئی دلیل ہے نا تمہارے خلاف، یہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے. قبلہ ہم نے چینج کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ یہ واقعی ابراہیمی ہے. تو دیکھو ابراہیمی قبلہ آ بھی گیا واپس، قبلہ اول واپس آ گیا. قبلہ اول بھی کعبہ، قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے، قبلہ اوسط یروشلم ہے. الا الذین ظلموا، یہ وہ بات جو میں نے کہی تھی. ہاں جو ظالم لوگ ہیں، فلا تخشوہم، ان سے نہیں تم نے خوف کھانا. وخشونی، تم نے میری خوف رکھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ظالم ہے نا وہ پھر بھی دل بھائی مانتے اجتا ٹیرو کہن گے آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، ان کی پرواہ تم نے نہیں کرنی. والی اتم نعمتی علیکم، اور یہ اس لیے کہ میں تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کروں. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو.